اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان قانونی حاصل کر چکے ہو، یا اے وہ مسلمانوں جن کی رسائی ابھی تک حقیقی ایمان تک نہیں ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت، وہ کاروبار جس کا نفع کیا ہوگا کہ جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ۔ اب یہاں 1 منٹ رک کر توقف کر کے نظم کلام کے اعتبار سے ایک نتیجہ سامنے لے آئیے۔ اگر وہ تجارت نہیں کرو گے تو جہنم سے نجات کی امید یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، تمہاری آرزویں ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں جنہوں نے عقیدوں کی شکل اختیار کر لی۔ یہ اللہ کا کلام ہے کہ اس میں کوئی شے جو ہے محض شاعرانہ لفاظی کے لیے یا شاعرانہ مبالغے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو نفس کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ تو قرآن میں جو لفظ آ رہا ہے وہ ہر لفظ اپنی جگہ پر معنی کا خزانہ ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اب جواب سنیے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ بات وہی ہو گئی نا، وہ پہلا تمہارا قانونی ایمان تھا، اصل ایمان کچھ اور ہے۔ اسی کو سورہ نساء میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اپنے رسول پر اس نے نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی تھی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ بالکل وہی آیت نمبر 15 بن گئی کہ نہیں سورہ حجرات کی؟ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، یا ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگرچہ بظاہر تو گھاٹے کا سودا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جان کا اندیشہ ہے، قتال کے لیے نکلنا جان کا، جو اگر بچ کے آ گئے تو ایک نئی زندگی سمجھیے، ورنہ انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے۔ مال مانگا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، مال دے کر دنیا میں تو بہرحال دولت کی کمی کا احساس ہوتا ہے نا، اگرچہ تمہیں گھاٹے کا سودا نظر آتا ہے، حقیقت میں یہی نفع کا سودا ہے اگر تمہارے پاس علم حقیقی ہے۔ اب ان 2 مقامات سے جو نتیجہ میں نے نکالا، there can be no ایمان without jihad فی سبیل اللہ، there can be no salvation on the day of judgment without jihad فی سبیل اللہ۔ کس قدر اہم ہے جہاد فی سبیل اللہ کو اب سمجھنا، اس کے تقاضوں کو جاننا، اس کی شرائط کا فہم حاصل کرنا۔ اس ضمن میں جو دنیا میں آج غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور زبردستی پھیلائی بھی جا رہی ہیں جان بوجھ کر، اس کا اصل سبب ہم خود ہیں۔ ہماری بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے جہاد اور قتال کو ہم مانی قرار دے دیا۔ یہ بھی جوڑا وہی ہے، عام اور خاص، لیکن جہاد اور قتال یہ ہم مانی نہیں ہے، سینونیمس نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے سورہ صفی کی آیت نمبر 4 بھی آپ کو سنائی۔ اب یہ اس اعتبار سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے، کل 14 آیتیں، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر بھی ہے، یہ آیت نمبر 11 کے اندر، اور آیت نمبر 4 میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم بھی ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو محبوب تو وہ بندے ہیں اس کے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل، 2 اصطلاحات ہیں، ان کا مفہوم بالکل ایک تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں ان دونوں کو مترادف قرار دے دیا، اس کے نتائج کیا نکلے؟ قتال ہر وقت تو ہوتا ہی نہیں،
لہذا جہاد ثانوی. يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان.